إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كلامه المجيد فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے صحابہ کرام کی قربانیاں. انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کون لوگ ہیں، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اس روئے زمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کی جماعت ہے. چشم فلک نے ان جیسی جماعت نہیں دیکھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا. اس امت کے اندر اگر کسی کے دل میں سب سے زیادہ تقوی اور نیکی کا جذبہ ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا. اس امت کے اندر اگر کسی کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا. اور اس امت کے اندر جن کے اندر سب سے کم تکلف ہے، بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، تصنع ہے، ریاکاری سے پاک ہے، دکھاوا سے پاک ہے، تو وہ صحابہ کرام ہیں. آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی مدد کے لیے، اپنے دین کی مدد کے لیے چن لیا ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ چوائس کیے ہوئے لوگ ہیں. آگے فرماتے ہیں فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ. اے کائنات کے لوگوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم صحابہ کرام کے فضائل کو سمجھو، صحابہ کرام کے مقام کو پہچانو. وَاتَّبَعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ. اور تم ان کے نقش قدم کی پیروی کرو. وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ. ان کے اخلاق و کردار میں سے جتنا بھی ممکن ہو اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ.
اس لیے کہ وہ سب کے سب ہدایت پر تھے، وہ سب کے سب صراط مستقیم پر تھے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے جو دین اور جو قرآن اور جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو امت تک اس امانت کو لے کر کے پہنچانے والے یہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کو پہچانیں۔ صحابہ کرام یہ ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا واسطہ ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتا ہے، صحابہ کرام کی نیتوں پر حملہ کرتا ہے، اگر کسی کے نزدیک صحابہ کرام صحیح نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا میڈیم صحیح نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث جس واسطے سے، جس ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، وہ ذریعہ اور واسطہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان صحابہ کرام کی نیتوں پر حملہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ دین کے اوپر حملہ کر رہا ہے، وہ قرآن کے اوپر حملہ کر رہا ہے، وہ حدیث کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ حضرات، ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں، جب ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو حدیث کی ایک سند ہوتی ہے۔ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کو آپ اٹھا لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث سے پہلے حدیث کی سند بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث کی سند کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے پہلے حدیث کی سند کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال حدثنا الحمیدی اسمه عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ یہ صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرتے ہوئے پہلے سند بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے شیخ حمیدی، جن کا نام عبداللہ بن زبیر ہے، میرے شیخ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے شیخ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید الانصاری نے ہم سے یہ حدیث بیان کی ہیں۔ یحییٰ بن سعید الانصاری کہتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم التیمی نے ہم سے یہ حدیث بیان کی ہیں۔ محمد بن ابراہیم التیمی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث علقمہ بن وقاص اللیثی سے سنی ہے۔ علقمہ بن وقاص اللیثی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ممبر کے اوپر کہتے ہوئے سنا ہے، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرات، یہ حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے حدیث کی سند بیان کرتے ہیں، اور سند کے سلسلے میں اصول کیا ہے؟ سند کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ سند کے اندر جتنے بھی راوی ہیں ہر ایک کی جانچ کی جاتی ہے، ہر ایک کی پڑتال کی جاتی ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تمام راویوں کی جانچ کی جاتی ہے، پڑتال کی جاتی ہے۔ اگر راوی صحیح ہے تو روایت صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اگر راوی گڑبڑ ہے تو حدیث گڑبڑ ہے، روایت گڑبڑ ہے۔ حضرات، یہی اصول ہے علماء جرح و تعدیل کا۔ لیکن حضرات، اب جو میں بات آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں تو سند کے اندر جتنے بھی راوی ہیں ہر ایک کی جانچ ہوتی ہے، ہر ایک کی پڑتال ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی جانچ نہیں ہوتی، اگر کسی کی پڑتال نہیں ہوتی، اگر کوئی ایسا راوی ہے جس کو چیک نہیں کیا جاتا ہے، جس کی تحقیق نہیں کی جاتی ہے، تو وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ حضرات، محدثین سے لے کر کے تابعین تک جتنے بھی راوی ہیں، جتنے بھی روات ہیں،
ہر ایک کی جانچ کی جاتی ہے، لیکن جہاں میرے نبی کے صحابہ کا نمبر آتا ہے وہاں پر جانچ نہیں کی جاتی ہے، وہاں پر پڑتال نہیں کی جاتی ہے، وہاں پر تحقیق نہیں کی جاتی ہے۔ صحابی کے لیے صحابی ہونا کافی ہے، صحابی کا نام نہ بھی معلوم ہو پھر بھی روایت صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ ثقہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ بھروسے کے لائق ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ ان کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، ان کی پڑتال نہیں کی جاتی ہے، جو بھی جرح و تعدیل کے اصول ہیں ان کے اوپر نافذ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ حضرات، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کی دو قسمیں ہیں، صحابہ کرام کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک مہاجرین کی جماعت اور ایک انصار کی جماعت۔ مہاجرین کی جماعت یہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور انصار کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے ان لٹے ہوئے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو لٹا دیا۔ اس لیے حضرات، اگر جہنم سے بچنا ہے، اگر جنت کے اندر جانا ہے تو یا تو مہاجرین بن جاؤ، یا تو انصاری بن جاؤ، یا تو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹانے والے بن جاؤ، یا پھر ان لٹے ہوئے لوگوں کے لیے لٹ جانے والے بن جاؤ۔ یہی پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ حضرات، آپ قرآن کریم کا 28واں پارہ اٹھائیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے مہاجرین صحابہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، جن کو ان کے مال سے نکال دیا گیا۔ حضرات، ایک انسان بڑی مشقت کے بعد پراپرٹی بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، دکان بناتا ہے، مکان بناتا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے برسوں کی کمائی کو، اپنے باپ دادا کی وراثت کو چھوڑ دیا اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر۔ ان کے دوسرے لوگ مالک بن گئے، دوسرے لوگ ان مالوں کے وارث بن گئے۔ اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے مہاجرین صحابہ جن کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، ان کے مالوں سے نکال دیا گیا، وہ اپنا وطن اور اپنا شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر چلے گئے۔ کیوں گئے؟ کس لیے گئے؟ مال کمانے کے لیے نہیں، بزنس کا سیٹ اپ کرنے کے لیے نہیں، نوکری کی تلاش کرنے کے لیے نہیں، جاب کی تلاش کرنے کے لیے نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، یہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کا مقصد، اپنے وطن کو چھوڑنے کا مقصد، مال و دولت کو خیر باد کہہ دینے کا مقصد، بیوی بچوں کو چھوڑ دینے کا مقصد، ان کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ رب کی رضا کے طالب تھے، رب کی جنت کے طالب تھے، وہ لوگ جہنم سے بچنا چاہتے تھے، رب کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ نے فرمایا کہ مکہ کے اندر رہ کر کے جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، جب اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو گیا، اسلام کو پھیلانا، دین کو پھیلانا مشکل ہو گیا، تو صحابہ کرام نے ہجرت کے راستے کو اپنایا۔ اولئک هم الصادقون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جتنے صحابہ کرام نے ہجرت کی، یہ سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، ان کی نیتوں کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، ان کی نیتیں صحیح ہیں۔ حضرات، جو لوگ بھی صحابہ کرام کی نیتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نہیں بلکہ ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا کہ اولئک هم الصادقون، اللہ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام سچے ہیں، ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرات،
جب اللہ نے کہہ دیا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام سچے ہیں تو پھر تم ان کو جھوٹا کہنے والے کون ہوتے ہو؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی نیتیں صحیح ہیں، ان کی نیتیں خالص ہیں، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ کسی بلڈنگ کے مرمت کرنے والے یا انجینئر کی کیا اوقات ہے کہ وہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سارے کے سارے لوگ سچے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ راست باز تھے۔ حضرات، یہ صحابہ کرام کی پہلی قسم ہے، یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی دوسری جماعت وہ جماعت ہیں جن کو انصار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، صحابہ کرام کی ایک جماعت وہ جماعت ہے جن کو انصار کہا جاتا ہے اور جنہوں نے پہلے ہی سے مدینے کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ والذین تبوؤا الدار، وہ صحابہ کرام جنہوں نے پہلے ہی سے مدینے کو اپنا گھر بنا لیا تھا، والایمان، اور صحابہ کرام نے ایمان کو بھی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ بڑا عجیب سا جملہ ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ارے ایمان کے اندر تو رہ نہیں سکتے ہیں نا، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر ہم اور آپ رہ سکتے ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انصار صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا۔ حضرات، آپ جانتے ہیں ایک انسان، دنیا کا تھکا ہارا انسان جب کام کاج کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو وہ پورے طور پر سکون اپنے گھر کے اندر محسوس کرتا ہے، مکمل سکون اپنے گھر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ یہاں پر آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ارے خانہ کعبہ کی عظمت اپنی جگہ ہے اور مدینہ منورہ کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن 20 دن کے بعد، 25 دن گزر جانے کے بعد، 30 دن گزر جانے کے بعد اپنا وطن یاد آنے لگتا ہے، گھر یاد آنے لگتا ہے اور اہل و عیال یاد آنے لگتے ہیں۔ حضرات، گھر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان رہ کر کے حقیقی سکون کو محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انصار کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے محبوب چیز صحابہ کرام کی نظر میں ان کا ایمان تھا، ایمان سے ان کو سکون ملتا تھا، ایمان ان کے دل کا نور تھا، ایمان ان کے دل کا سرور تھا۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مدینے کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی اپنا گھر بنا لیا۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، یہ انصار صحابہ کرام ان مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، محبت کی ایسی مثال انسانی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں، اگر چند ہزار لوگ کہیں دوسرے ملک سے ہجرت کر کے کہیں پر آ جائیں تو ان کو کھلانا پلانا، ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنا، ان کو رکھنا، ان کے لیے انتظام کرنا، یہ ملکوں کے اوپر بھاری پڑتا ہے۔ اور حضرات، اس کی بہت ساری مثال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو لوگ بھی ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں ان کو آج تک مہاجرین کہا جاتا ہے، ان کو آج بھی وہ مقام نہیں ملا ہے جو اس شہر کے اصل واسیوں کو ملا ہے۔ حضرات، لیکن یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے محبت کی ایک الگ مثال قائم کی ہے۔ انصار صحابہ کرام نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے صرف اپنے گھروں کے دروازے ہی نہیں، اپنے مکانوں کے دروازے ہی نہیں، بلکہ اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے۔ اور حضرات، انہوں نے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا، انہوں نے اپنے ساتھ ان کو رکھا اور ہر چیز کو انہوں نے مہاجرین صحابہ کرام کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے انصار کی خصوصیات کو اور خوبی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، یہ انصار کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔
آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انصار کی نگاہوں کے سامنے مہاجرین کو مال غنیمت میں سے زیادہ دیا جاتا تھا، لیکن ان کے چہروں کے اندر کوئی شکن نہیں آتی تھی۔ وہ ایسا فیلنگ کرتے تھے، وہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ ہمیں اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات ظاہر سی بات ہے، انصار کے لوگ وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کے باشندے تھے، وہاں ان کے پاس گھر تھا، مکان تھا، تجارت تھی، حضرات یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی۔ اور یہ مہاجرین صحابہ کرام یہ غریب تھے، یہ ہجرت کر کے مکہ کے اندر ساری چیز چھوڑ کر کے یہاں پر آ گئے تھے۔ جب مال غنیمت آتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین صحابہ کرام کو زیادہ دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، انصار کے دلوں کے اندر کوئی بھی حاجت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ انصار کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا محسوس کرتے تھے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلاتے تھے کہ ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے مہاجرین بھائیوں کو ان مال کی ضرورت ہے، آپ ان مال کو ان کے درمیان تقسیم فرما دیں۔ حضرات آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اپنے حق کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرات آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں، اس خود غرضی کی دور میں اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ بات کوئی ناقابل یقین بھی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے وہ مثال پیش کی ہے کہ صحابہ کرام نے اپنا حق کو قربان کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے۔ ایسے واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ صحابی رسول بکری ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، گوشت تھوڑا سا گوشت اپنے غریب پڑوسی کے یہاں پہنچاتے ہیں۔ وہ غریب پڑوسی یہ سوچتا ہے کہ ارے میرا فلاں پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق ہے، ان کو گوشت کی زیادہ ضرورت ہے، وہ گوشت لے کر کے تیسرے کے یہاں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ تیسرا انسان، وہ تیسرا پڑوسی یہ سوچتا ہے کہ ارے میرا وہ رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار وہاں پر رہتا ہے، انہوں نے تو کئی مہینے سے گوشت نہیں کھایا ہے، چلو یہ گوشت ہم ان کے یہاں بھجوا دیتے ہیں۔ وہ گوشت ان کے یہاں بھجوا دیا جاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ گوشت 7 گھروں سے گھومتے پھرتے یہ گوشت پھر اس گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس گوشت کو بھیجا گیا ہوتا ہے۔ حضرات یہ وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، خود بھوکے رہتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھوکے سلا دیتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ خود بھوکے رہ کر کے اپنے حق کو خیرباد کہہ کر کے اپنے حق کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں۔ جب آج کے دور میں اس وقت جب کہ سارے لوگ صحابہ کرام پر تان و تشنی کرتے ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو یاد کریں، صحابہ کرام کی سیرت کو دوسروں کے سامنے پھیلائیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کو دوسروں کے سامنے رکھیں۔ حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ عام طور سے 5 چیزوں کی قربانی پیش کی جاتی ہیں۔ ایک مالی قربانی، ایک ہوتی ہے جسمانی قربانی، ایک ہوتی ہے ذہنی اور دماغی قربانی، ایک ہوتی ہے جانی قربانی، اور ایک ہوتی ہے خواہشات کی قربانی۔ یہ کل 5 قربانیاں ہیں جو عموماً پیش کی جاتی ہیں، اور صحابہ کرام نے ان 5 طرح کی قربانیاں اللہ کے دین کی خاطر پیش کی ہیں۔ حضرات کیا صحابہ کرام نے مال کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش نہیں کی؟ حضرات یاد کیجئے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرتے ہیں، موسم بہت ہی گرم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ دشمن
حملہ کرنے ہی والا ہے، اے میرے صحابہ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ صحابہ کرام تیار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ اس وقت مال کی کمی ہے، جنگی سامان کی کمی ہے، زیادہ سفر کی کمی ہے، سواری کی کمی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مال کی ضرورت ہے اور سواری کی ضرورت ہے، جنگی ہتھیار کی ضرورت ہے۔ اے میرے صحابہ تم لوگ اس جنگ کے لیے اپنے تعاون کے دل کے دروازے کھول دو، تم لوگ بھرپور اس جنگ کے اندر مدد کرو، تعاون کرو۔ یہ اعلان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہوئے سوچتے ہیں آج اچھا موقع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں، آج مجھے حضرت ابو بکر سے آگے نکلنا ہے۔ حضرات یہ صحابہ کرام تھے، اگر یہ مقابلہ کرتے تھے تو نیکی کے معاملے میں مقابلہ کرتے تھے، اگر یہ مقابلہ کرتے تھے، اگر یہ کمپٹیشن کرتے تھے تو حصول جنت کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے، اگر یہ مقابلہ کرتے تھے، اگر یہ دنیا کے اندر کمپٹیشن کرتے تھے تو ان کا مقابلہ نیک امور کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم کس معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہیں؟ دنیا اور دنیا کی دولت کے لیے آج ہمارا کمپٹیشن ہے۔ آج ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا نام ہو جائے، دنیا کے اندر ہماری شہرت ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، پورے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پیارے نبی پوچھتے ہیں اے عمر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عمر کہتے ہیں کہ میں آدھا مال چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ سوچ کر کے یہ بات چیت ہو کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر کھڑے ہیں، دل ہی دل میں مطمئن ہے کہ آج ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ پیارے نبی پوچھتے ہیں اے ابو بکر کتنا مال چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اہل و عیال کے لیے کیا رکھ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ آج اسلام کو، آج دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، میرا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل کے اندر یقین ہو گیا، میرے آنکھوں کے اندر آنسو آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی کے معاملے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ حضرات یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، پورے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اسی جنگ کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اے میرے صحابہ صدقہ و خیرات کرو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر کے آتے ہیں، ماں ساد و سامان لے کر کے آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر 100 اونٹ لے کر کے آتے ہیں، پھر 100 اونٹ لے کر کے آتے ہیں، 300 اونٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 1000 دینار کا ایک تھیلا لے کر کے آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوش ہو کر کے فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے، عثمان کو اس کا عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ حضرات یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج جب دین کے معاملے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں، فضول خرچی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں پر مسجد کی زمین خریدنے کی بات آتی ہے، مدرسے میں پیسے دینے کی بات آتی ہے تو ایک کروڑ پتی انسان
ایک چندہ کرنے والا بار بار گھومتا ہے، بار بار اس کے پاس چکر لگاتا ہے اور 100 روپیہ دے کر کے پھر بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرات ہمارے دلوں کے اندر بخیلی آ گئی ہے، ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی صفت کو اختیار کریں۔ صحابہ کرام نے جس انداز سے مالی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں، اس انداز سے ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کریں۔ اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام نے جسمانی قربانی بھی پیش کی ہیں، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ جسمانی تکلیف کو برداشت کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں، امیہ بن خلف ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں، تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیے جاتے ہیں، اوپر سے بھاری چٹان رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے ہیں۔ عمار اور آل یاسر کا بھی معاملہ یہی ہے۔ آل یاسر کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کفار و مشرکین ان کو ان کے ایمان سے پھیر نہیں پاتے ہیں۔ حضرات یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جسمانی قربانیاں اسلام کے راستے میں دی ہیں، جنہوں نے جسمانی تکلیف کو اسلام کے خاطر برداشت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات بعض صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جانی قربانی بھی پیش کی ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے۔ بیر معونہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ 70 کے 70 صحابہ کرام کو بلا کر کے لے جایا گیا، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام ان سے غداری کی گئی، اور سارے کے سارے صحابہ کرام اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرات اسی طرح سے جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کرام نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات جانی قربانی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے ذہنی اور دماغی قربانی بھی اسلام کے خاطر پیش کی ہیں۔ یہ ذہنی اور دماغی قربانی کیا ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہنا کفار و مشرکین نے مشکل کا بنا دیا، ان کے لیے مکہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا۔ یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، بیوی بچے ساتھ ہے۔ سسرال والے آئے اور کہا، اے ابو سلمہ یہ میری بیٹی کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ تم جا رہے ہو جاؤ، میری بیٹی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹی کو چھین لے گئے، خاندان والے آئے، بچے کو چھین لے گئے۔ حضرات باپ مدینے کے اندر موجود ہے، ام سلمہ یہ اپنے میکے کے اندر موجود ہے، اور بچہ خاندان میں موجود ہے۔ حضرات ماں 1 مہینے تک مسلسل رو رہی ہیں، 1 مہینے تک مسلسل رو رہی ہیں، اور 1 مہینے تک ہی نہیں بلکہ بچے کی جدائی میں 1 سال تک مسلسل ماں روتی رہی۔ خاندان والے کو ترس آیا تو پھر رحم کر کے ام سلمہ کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ جاؤ اپنے بچے کو لے کر کے ابو سلمہ کے پاس مدینے کے اندر چلے جاؤ۔ حضرات یہ جو 1 سال کا ایک ذہنی ٹینشن تھا، ام سلمہ نے کیوں برداشت کیا؟ صرف اور صرف دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی والدہ ان سے کہتی ہیں، تم نے محمد کریم کے دین کو اختیار کر لیا ہے، جب تک تم محمد کا انکار نہیں کرو گے، محمد کے شریعت کا انکار نہیں کرو گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، عرب والے تمہیں ماں کا قاتل کہیں گے۔ حضرات ماں کو بہت سمجھاتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں، ماں نہیں سمجھتی ہے۔ آخر کار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے سامنے کہتے ہیں، امی جان آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو آج 1 جان دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو 1 جان نہ دی ہوتی بلکہ اللہ نے آپ کو 100 جانیں دی ہوتی، میں ایک جان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیتا، مجھے ایک جان کو نکلتے ہوئے دیکھنا منظور ہوتا، لیکن میں محمد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
حضرات یہ جو والدہ کا ٹینشن تھا، ایمان کی وجہ سے والدہ نہیں کھا رہی تھی، ماں پانی نہیں پی رہی تھی، ان ساری چیزوں کو اس صحابی رسول نے کیوں برداشت کیا؟ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح سے حضرات ذہنی اور دماغی قربانی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے خواہشات کی بھی قربانی دی ہے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے کہ انسان جلدی سے اپنی خواہشات کی قربانی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انسان کے گھر میں رشتہ بھیجا۔ وہ انسان جس کے بارے میں رشتہ بھیجا گیا وہ انسان کالا کلوٹا تھا۔ لڑکی کے والد نے منع کر دیا کہ نہیں، مجھے تم سے رشتہ نہیں کرنا ہے۔ لڑکی نے ساری باتیں سنی، کہا ہے میرے ابو جان اس انسان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، یہ رشتہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، آپ اس انسان کو منع نہ کریں، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات اس عورت کی، اس صحابیہ کی آپ جذبات کو دیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے اپنی زندگی کی جو بھی آرزوئیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، ساری چیزوں کو قربان کر دیتی ہیں۔ حضرات تاریخ کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے، صحابی رسول کا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی ہونا باقی ہے۔ صحابی رسول کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، ابھی رخصتی کے لیے کچھ سامان خریدنا ہے، ابھی میڈم کے لیے یا پھر جو بیوی آئے گی ان کے لیے کچھ سامان خریدنا ہے، اور اس کے بعد پھر رخصتی کر کے بیوی کو اپنے پاس لے کر کے آنا ہے۔ اسی درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اعلان کرتے ہیں، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، جہاد کے لیے نکل پڑو۔ صحابی رسول اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں۔ وہ پیسہ، جس پیسے کو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے لیے لکھ رکھا تھا، اس پیسے کو مارکیٹ میں لے جاتے ہیں، گھوڑا خرید کر کے لے آتے ہیں، جنگی ہتھیار خرید کر کے لے آتے ہیں، اور پھر اسی وقت جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حضرات یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی پیش کی ہیں۔ حضرات قربانی چاہے مال کی ہو، قربانی چاہے خواہشات کی ہو، قربانی چاہے جان کی ہو، قربانی چاہے جسمانی ہو، قربانی چاہے ذہنی اور دماغی ہو، ہر طرح کی قربانی صحابہ کرام نے پیش کی ہیں۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اسلام کی خاطر اس انداز کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پڑ جائیں تو ہمیں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے مومنین بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ میرے مومنین بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور وعدے کو پورا کرتے ہوئے بعض مومنین بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان تک کو قربان کر دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ مومنین بندے ایسے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد، نبی سے وعدہ کرنے کے بعد یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ حضرات ضرورت ہے کہ دور حاضر میں جب سارے کے سارے لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو انسان مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جیے ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی